السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ کی اپنے شوہر اور بچے سے جدائی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن عبد الاسد یعنی ابو سلمہ کی بیوی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی آغاز نبوت میں ایمان لے آئے تھے، اور جب کافروں نے ظلم و ستم کیا تو پہلے حضرت ام سلمہ نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ مدت بعد واپس مکہ آئی، اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی، مگر اس وقت مسلمانوں کا ہجرت کرنا، مکہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا آسان کام نہ تھا۔ جب کوئی ہجرت کرتا تو کافر اس کا راستہ روکتے اور مکے ہی میں ٹھہرنے پر مجبور کرتے تاکہ اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا سکے۔ ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا۔ جب ابو سلمہ اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے اور اونٹ پر کجاوا کس دیا، بیوی اور بچوں کو اس پر سوار بھی کر دیا، اس وقت لوگوں کو خبر ہوئی۔ ام سلمہ کے رشتہ دار دوڑے ہوئے آئے اور ابو سلمہ سے کہا، تم اپنے نفس کا اختیار رکھتے ہو، لیکن ہماری بیٹی کو تم در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں لے جا سکتے، ہم اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتے۔ یہ کہہ کر ام سلمہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور اسے لے گئے۔ ابو سلمہ تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور ام سلمہ اپنے مائکے والوں کے ساتھ چلی گئی۔ جب ام سلمہ کے سسرال والوں کو خبر ہوئی کہ ام سلمہ کے رشتہ داروں نے ان کو ابو سلمہ کے ساتھ نہیں جانے دیا، تو وہ ام سلمہ کے میکے آئے اور کہا، یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، اس کو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ یہ کہہ کر بچہ ام سلمہ کی گود سے چھین لیا۔ ماں باپ اور بچہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ جدائی 1-2 دن نہیں، ہفتے 2 ہفتے نہیں، بلکہ پورے 1 سال تک رہی۔ ام سلمہ ہر روز اپنے بچے اور شوہر کی یاد میں آنسو بہاتی، جاروں قطار روتی، کبھی بچے کی معصوم شوخیاں یاد آتی تو کبھی شوہر کی محبت کا احساس بے چین کرتا۔ ظالم زمانے نے صرف ایمان کی وجہ سے ان کو اپنے شوہر اور بچے سے جدا کر دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوتی تو میں ابتہ میں جا کر بیٹھ جاتی اور شام تک روتی رہتی۔ جب اسی طرح شوہر اور بچے کی جدائی میں 1 سال گزر گیا تو میرے چچا جاد بھائیوں میں سے ایک شخص کو مجھ پر رحم آیا اور بنو مغیرہ سے یہ کہا، کیا تم کو اس مسکین پر رحم نہیں آتا؟ یہ بیچاری صبح سے شام تک اپنے شوہر اور بچے کی جدائی میں آنسو بہاتی ہے۔ اس کے کہنے پر میرے میکے والوں نے مجھ کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ جب میرے سسرال والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے میرا بچہ بھی واپس کر دیا۔ میں نے بچوں کو گود میں اٹھایا اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب مقام تنعیم پہنچی تو عثمان بن طلحہ ملے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مجھے تنہا دیکھ کر پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ اور اس بچے کے علاوہ میرے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ سن کر عثمان کا دل بھر آیا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے ہو لیے۔ جب ٹھہرتے تو اونٹ بٹھا کر خود پیچھے ہٹ جاتے، جب میں اتر جاتی تو اونٹ کو دور لے جاتے اور ایک درخت سے باندھ کر اس درخت کے سائے میں لیٹ جاتے، اور جب روانگی کا وقت آتا تو اونٹ لا کر کھڑا کر دیتے، خود پیچھے ہٹ جاتے اور یہ کہتے کہ سوار ہو جاؤ۔ جب میں سوار ہو جاتی تو نکیل پکڑ کر چل دیتے، جب کسی منزل پر اترتے تو ایسا ہی کرتے، یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے۔ جب قباء کے مکان دور سے نظر آنے لگے تو یہ کہا، اسی بستی میں تمہارے شوہر مقیم ہیں، اللہ کی برکت کے ساتھ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس طرح مجھے میرے شوہر کے پاس پہنچا کر مکہ واپس آ گئے۔ خدا کی قسم، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ کسی کو شریف نہیں پایا۔ یہ تھا حضرت ام سلمہ کی ہجرت کا واقعہ۔ انہوں نے اپنے شوہر اور بچے کی جدائی میں 1 سال گزار دیا، مگر جوان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور جاتے جاتے اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔